ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ، اس کے سامنے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ایشو ہے کہ وہ بلیک میل ہو رہا ہے جیو لابی کے ہاتھوں، اور وہ جیو لابی جو ہے انہوں نے ٹرمپ کو بری طرح ایپسٹین اسکینڈل میں پھنسایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV۔ اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میری مہمان شخصیت، آپ نے BA LLB LLM کر رکھا ہے، اس کے علاوہ انگلش لٹریچر میں آپ نے ماسٹر کر رکھا ہے، 40 سال سے وابستہ ہیں وکالت کے پیشے کے ساتھ۔ آپ پراسیکیوٹر جنرل نیب ہی تعینات رہے، اور بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے مذاہب پہ گہرا مطالعہ ہے آپ کا۔ 4 کتابوں کے مصنف ہیں، جو مسئلہ کشمیر پہ آپ کی بہت بڑی ضخیم کتاب ہے، اور وہ کتاب بیسٹ سیلنگ کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہے۔ میری مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب SA محمود سدودئی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج سر ہم بات کریں گے عالمی منظرنامے کی، اور اس میں بھی ایران امریکہ کشیدگی۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کی جو موجودہ سچویشن ہے آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ شکریہ جائد صاحب، بہت محبت آپ کی۔ آپ نے کہا کہ اب تک کی صورتحال کیا ہے، تو یقیناً آپ کی مراد جو ہے وہ یہ کرائسس سے ہے جی، جو اسرائیل امریکہ اور ایران کا کرائسس ہے۔ تو اس میں گزشتہ ہفتے ایک حوصلہ افزا ٹویٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اس میں اس نے کہا کہ جناب والا، میں اس مسئلے کے حل کے بہت قریب ہوں، اور بہت جلد جنگ بندی ہو جائے گی۔ اور اس کا بڑا ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا جو اس کی ٹویٹ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ پہلے وہ ہمیشہ ایران کرتا تھا، تو اس ٹویٹ میں اس نے کہا تھا جی وی ہیو اے سکسیزفل نیگوسیشن ود دا اسلامک ریپبلک آف ایران۔ پہلی دفعہ اسلامک ریپبلک آف ایران کی بات کی۔ خیر، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک آس، ایک امید بند چلی تھی کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ نیتن یاہو اور نیتن یاہو کی لابی اور زائونسٹ لابی جو امریکہ میں اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے، یہ صورتحال ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں ایسی سلو نہیں چاہتے جس میں ان کا مقصد حل نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جناب نیتن یاہو کا جو ٹیلی فونک کنورسیشن تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو اس میں اس نے کہا ہے کہ جی کہ انلیس یو سیٹل دا ایشو آف دا نیوکلیئر ڈسٹ اور ڈس آرمامنٹ آف ایران، اسٹاپنگ ہم فرام ڈیولپنگ دا ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل وغیرہ وغیرہ۔ اب جب ایک پریشر یہ آیا، پھر اس کے بعد وہ لابی جو ہے امریکہ میں ہے، وہ سینیٹر، مشہور سینیٹر لینڈسے گرام جو ہے وہ باقاعدہ اسرائیل کے پے رول پہ ہے، ریپبلکن کا سینیٹر ہے۔ اس نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور کہا کہ جی یہ ایگریمنٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک اسٹرنکر بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ اسٹرنکر یہ تھا کہ جناب جو ابراہمک ایکارڈ ہے اس کو یہ ملک تسلیم کرے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب یہ باتیں آئیں تو پھر ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر سمرسالٹ لیا اور نئی شرطیں عائد کر دی جو پہلے شرائط نہیں تھی۔ تو گویا یہ جو پیس ٹریٹی ہے یا ٹروس کی مینٹیننس ہے، یہ ان فیوچر ٹائمز ٹو کم، جو ایک دم جو مستقبل قریب ہے، اس میں خاصی دقت اور دشواری کا سامنا ہے، اور امید نہیں ہے کہ شاید کسی پرامن حل کی طرف امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل اور اس کے حواری جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال جو ہے یہ فی الحال تو گو مگو کا شکار ہے۔ تو اب آگے جہاں تک ٹرمپ کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل پرسن ہے، تو اس کی انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ عیاں ہے اس کی ٹویٹ سے۔ وہ صبح کچھ شام کچھ، اور اس طرح سے ایک دنیا جو ہے وہ ساری دنیا ایک غیر یقینیت کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو اس وقت کی صورتحال خصوصاً یہ
پریویل کر رہی ہے. پھر ایران نے 10 شرطیں اس کے جواب میں رکھ دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی شرائط ایران کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ اور اگر ایران یہ شرائط نہیں مانتا اور امریکہ بضد رہتا ہے، جو کہ وہ رہے گا، تو فیوچر میں کیا چانسز ہیں؟ کیسا منظرنامہ دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلی بات تو ایران کی شرائط کی ہے. اب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جتنی بھی مطالبات ہیں وہ جینون ہیں. وہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے، وہ امریکہ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے. اس کے اربوں ڈالرز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ فریز ہوئے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ فریز ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، آج دن کی بات ہے اور کل شام کو قطر کے ساتھ ایک نیگوسیشن چل رہی ہے. ان کے $12 ملین جو قطری بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں مذاکرات ان کے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے پیش رفت ہے، مثبت ہے، کیونکہ قطر بھی کافی سمجھ گیا ہے کہ اسرائیل کا اصل ایجنڈا کیا ہے. تو اس طرح سے جہاں تک تعلق ہے اس کا ایران کی لیڈرشپ کا، ان کا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں ہے. اب اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ 22 کلومیٹر کی پٹی ہے. ایک طرف گلف آف عمان ہے، دوسری طرف پرشین گلف ہے، اس کے درمیان میں ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایز اے ویپن وہ استعمال پہلے کبھی نہیں کیا، لیکن اب جب ان کو اپنی سلامتی خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایرانین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایز اے ٹول استعمال کریں اپنے فیور میں. تو اس طرح سے جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایرانی مطالبات جو ہیں وہ قابل پذیرائی مطالبات ہیں، اور کوئی بھی ہوش مند ذہن ان مطالبات سے رد گرانی نہیں کر سکتا. پہلی بات. اب امریکن جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب آپ نیوکلیئر ڈسٹ، یعنی دوسرے لفظوں میں جو ریفائنڈ ان کا یہ جو ہے یورینیم، کہ جی یہ آپ ہمیں دے دیں. امریکہ کی تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے اپنے کسی معاہدے کی کبھی بھی پاسداری نہیں کی. صحیح. تو اس میں ایران اس بات کو سب سے اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ ایران کے خلاف 10 سالہ جنگ تو امریکہ نے بحریہ عراق میں مسلط کر رکھی تھی. تو اس طرح سے ان کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر ڈسٹ بھی اگر وہ امریکہ کے حوالے کر دیں گے، یورینیم جسے کہتے ہیں، تو اس کی اپنی سلامتی مزید خطرے میں پڑے. بالکل ایسے ہی. تو ہاں اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں گارنٹر کو دے سکتا ہوں. وہ کہتا ہے جی چائنا بڑا معتبر گارنٹر ہے، یہ اگر ضامن ہو تو میں چائنا کے حوالے کر سکتا ہوں. اور امریکہ جو ہے وہ ہمیں چائنا یہ گارنٹی دے کہ امریکہ جو نیگوسیشن میں جو بات چیت ہمارے درمیان ہوگی اس پر منوان عمل کرے گا. ٹھیک ہے. اس لیے نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ 20 سال کی قدغن. اب یہ جو آپ کی تھرمو نیوکلیئر اسٹیٹ آف افیئرز ہیں جو اس جدید دور میں پریویل کر رہے ہیں، تو اس میں خالی یہ کوئی نیوکلیئر آرسنلز ہی بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، یہ آپ کی ہیلتھ، میڈیسن، کینسر کے خلاف یہ طبی بنیادوں پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے خیر اس پہ تو امریکہ نے زور نہیں دیا کہ آپ اپنے سینٹریفیوجز ہمارے حوالے کر دیں، یہ کر دیں. لیکن وہ جس بات پہ زور دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ پرولیفریشن جو ہے اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے. اب وہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس پازیٹیو ایکٹیویٹی سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں جو یہ جو نیوکلیئر یا یورینیم ہے یا یہ جو پازیٹیو یا فار ہیومنٹیرین یا ہیلتھ ایشوز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح سے امریکہ کی یہ شرط جو ہے یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ جس کو ایران مانے گا، کیونکہ یہ سراسر ایران کے خلاف جائے گی. ٹھیک. تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس وقت امریکہ جو ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ، اس کے سامنے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ایشو ہے کہ وہ بلیک میل ہو رہا ہے جیو لابی کے ہاتھوں. اور وہ جیو لابی جو ہے انہوں نے ٹرمپ کو بری طرح ایپسٹین اسکینڈل میں پھنسایا ہوا ہے. صحیح. اس میں سے 30 ملین تو آن ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں، وہ آئے، ابھی 40 ملینز باقی ہیں. تو اس میں ٹرمپ کا جو سیکسول سکینڈل ہے وہ سر معصوم بچیوں کے ساتھ اس کا جو سکینڈل تھا، سیکسول سکینڈل جو ہے، اور اس میں وہ جو ہے ہی ٹرن ٹو بی، یا جس طرح ایلیگیشن ہے کہ ہی واز اے سیکس پریڈیٹر. تو یہ یورپ کا میڈیا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ ہی ٹرن ٹو بی اے سیکس پریڈیٹر. تو یہ جو اس طرح کی ہیں
تو یہ چونکہ جیفری ایسٹین بیسیکلی اسرائیلی تھا، بیسیکلی وہ موساد کا آدمی تھا، اور اس نے ایک میتھمیٹکس کے ٹیچر کے طور پہ اپنے کیریئر کی ابتدا نیو یارک سے کی تھی. پھر اس کے بعد ایود براک جو پہلے ایک پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اس کے ساتھ مراسم تھے. پھر انہوں نے استعمال کیا. پھر کیریبین میں اس نے ایک جزیرہ لیا، اس جزیرے میں یہ سارے شیطانی کام ہوتے رہے. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں خاصے پردہ نشینوں کے نام ہیں جن میں ٹرمپ کا نام نمایاں ہے. جی اب وہ فائل جو ہیں یا اس کی بلیک میلنگ یا اس کے خلاف جو میٹیریل ہے جس میں سیکسول سکینڈلز ہیں، اور وہ بھی جناب والا ٹینڈر ایج کی بچیوں کے ساتھ، اور وہ سارے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی سارا یورپ بیک زبان کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا ویک پوائنٹ ہے جو نیتن یاہو کے ہاتھوں میں ہے، موساد کے ہاتھوں میں ہے. تو اس طرح سے یہ ان کے جو ہے نا گرپ میں ہے، تو انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں کر سکتے. سر نیتن یاہو صاحب کی بھی اگر نیتن یاہو کی بات کریں تو اس کے بھی کرپشن کے اسکینڈل ہیں جو اپنے ملک میں. اس کے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو جنگ اس لیے سیوٹ کرتی ہے کہ اگر آج جنگ ختم ہو جاتی ہے تو کل وہ الیکشن ہار جائے گا. سب سے پہلی بات تو اسے جیل جانا پڑے. ٹھیک ہے. تو اس کی کہ ملک کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہودی لابی میں اس کے علاوہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. جب ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سارے یہودی نہیں ہیں. صحیح. آپ یورپ میں دیکھیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، یہ جو غزہ کے بچوں کے بارے میں، غزہ کے معصوموں کے بارے میں جو آوازیں اٹھتی رہیں اس میں جوز کی آوازیں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو زائونسٹ ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں صہیونیت. جی. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جیسے کوئی مذہبی جنونی ہو. صحیح. تو یہ زائونسٹ جو ہیں یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ زائنزم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو اس طرح سے میں یہودیوں کو متون خاطر نہیں ٹھہراؤں گا. یہودی ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جس جنگ کے بھی خلاف ہے. یہ ایک لابی ہے، زائنسٹ لابی. تو یہ لابی جو ہے اس کا تسلط جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان پہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کو بائی کرتے ہیں. اب لنڈسے گرام جو ہے وہ اس وقت اسرائیلی مفادات کی نگہداشت اس طرح کر رہا ہے جس طرح کوئی بڑے سے بڑا زیونسٹ بھی نہیں کر سکتا. اچھا. جی ہاں، سینیٹر ہے وہ بکے ہوتے ہیں، انہوں نے پے کیا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اب جہاں تک تعلق اسرائیل کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل اس وقت جس سٹیج پہ ہے اس کو ہم کہیں گے ناؤ اور نیور. کیونکہ کوئی بھی پریزیڈنٹ اس طرح اسرائیل کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا، چاہے وہ جو بائیڈن تھا، براک اوباما تھا، یا اس سے پہلے آپ چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے. بائیڈن تو بعد میں آیا تھا، براک اوباما اس سے پیچھے، آپ بل کلنٹن کی طرف چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. جدھر مرضی چلے جائیں، آگے چلے جائیں. تو وہ مطلب ہے اس حد تک ان کے شکنجے میں نہیں تھے، ورنہ تو اسرائیل یہ جنگ تو بہت پہلے چھیڑ دیتا. صحیح. لیکن بائیڈن نے بھی انکار کر دیا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امریکن ہسٹری ہے ان کی پریزیڈنشیل ایرا کی، اس میں جان ایف کینیڈی کو مرڈر کر دیا گیا تھا. یہ وہ پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جی وی مسٹ سیٹل دا ایشوز آف دا ہوم لیس فلسطینیئنز، دے مسٹ بی ریہیبلیٹیٹڈ. اس کے لیے کام کرے. تو یہ تو اسرائیل کے خلاف تھی یہ باتیں. اور پھر اس کا انہوں نے جو قتل کیا اس میں موساد اور CIA دونوں شامل تھے. اور اس کو گولی مارنے والا جو ہے جان ایف کینیڈی کو، اس کا نام تھا لی ہاروے اوسولڈ. ٹھیک ہے. اور لی ہاروے اوسولڈ نے گولی ماری تو اسی کو بھی موقع پہ مار دیا گیا، اور اس کو مارنے والے آدمی کا نام تھا جیک روبی. اور جب اس سے انٹروگیشن ہوئی کہ تم نے کیوں مارا لی ہاروے اوسولڈ، اس نے کہا جی میرے پریزیڈنٹ کو اس نے قتل کیا تھا تو میں برداشت نہیں کر سکا. اس طرح انہوں نے ثبوت آیا کر دیا. تو یعنی مارل آف سٹوری یہ ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ سے یہ کرا سکتے ہیں یہ آج سے پہلے کسی پریزیڈنٹ سے نہیں کرا سکے. آئندہ جو لابی ہے، اسرائیلی لابی ہے، ان کو یہ شدت سے احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل اپنی بین الاقوامی حمایت کھو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اتنی ڈیٹیریوریشن ہو چکی ہے، اس قدر تنزلی آ چکی ہے کہ لیٹسٹ سروے یہ واشنگٹن پوسٹ کا ہے یا نیو یارک ٹائم کا، یہ CNN کا، جس میں 60% امریکن دے آر اگینسٹ دا وار آف ایران. تو یہ صورتحال امریکہ میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا، یورپ میں وہ اپنی حمایت مکمل طور پہ کھو چکا ہے. اور خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں ہفتہ پہلے سمود فلوٹیلا جو
مختلف ممالک کے لوگ تھے اور 150 یاٹس تھیں، کشتیاں تھیں، اور غزہ کے لوگوں کے لیے سامان لے کے جی آ رہے بالکل. تھے. ان کو انہوں نے پکڑا، ان کو ربڑ بلٹس چلائیں، ان کی کشتیوں پہ قبضہ کیا اور ان کو ٹارچر کیا بری طرح سے، irrespective آف دیئر کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ فیتھ. تو یہ جو ہے، یہ بھی میسج جو ہے، یہ بھی اسرائیل کے خلاف گیا. تو گویا اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جو صورتحال آگے پیدا ہو رہی ہے وہ اس کے لیے مایوس کن ہے. وہ اسرائیل جو مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر ساری دنیا کے سامنے یہ دعائیاں دیتا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور ہمیں پنپنے نہیں دیتے اور ہمارے سروائیول کے خلاف ہیں، اب وہ ساری دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سب اسرائیل مظلومیت کے لبادے میں خود ظلم کر رہا تھا. 1947 کا اسرائیل کتنا تھا، 1967 کا اسرائیل کتنا ایکسپینڈ ہوا، 1973 میں یہ کتنا ایکسپینڈ ہوا. ابھی یہ جو لبنان میں کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ نیکسٹ غزہ جو ہے اس کو لبنان کو بنا رہے ہیں. اچھا سر، کیا یورپ کا میڈیا جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا، یا اتنے عرصے بعد بھی جو یورپین ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ کہ یہ عزائم تھے اور یہ اس لیے وہ کر رہا تھا؟ یورپ کا میڈیا یا مغرب کا میڈیا، کیونکہ یورپ کے ساتھ میں امریکہ کو بھی شامل کرنے کے لیے مغرب کے میڈیا کی بات کروں گا. مغرب کا میڈیا جو ہے وہ بھی درخریب تھا. ٹھیک ہے. وہ اسرائیل کا یا جیو لابی کا درخریب تھا. تو وہ ہمیشہ ان سچائیوں پہ کبھی کان نہیں دھرتے تھے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی تھی، زمینی حقائق ہوتے تھے. لیکن جو غزہ میں ہوا تو اس نے ساری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اس ضمیر کے جھنجھوڑنے کے بعد اب وہ ویسٹ کا میڈیا جو ہے، اگر آپ اس میڈیا کو دیکھیں، میرا تو چونکہ ایک انٹرسٹ ہے، میں ان ٹچ رہتا ہوں، تو وہ میڈیا جو اسرائیل کے خلاف اس وقت کام کر رہا ہے وہ تو ہمارے حکمران یا ہم یا مسلم امہ یا کیا امہ، کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. وہ کام اب ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، ٹکر کارلسن، یہ دا ون آف دا ورلڈ موسٹ فیمس جرنلسٹ، اور اس کی جو فالوورشپ ہے وہ جناب 70 ملین ہے، 7 کروڑ. تو دس از اے ریکارڈ. اتنا تو آپ خود بھی جرنلسٹ ہیں، پاکستان میں تو چلو اتنا نہیں ہوتا، لیکن یورپ میں بھی اتنا نہیں ہوتا، 8 ملین 10 ملین اچھے سے. تو اس وقت ٹکر کارلسن کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. وہ ایک چینل ہے، اسرائیل کا چینل ہے، چینل 13. ٹھیک. اس کا جناب اینکر تھا، وہ اس نے اس کو لیا امریکہ میں، لیا تجزیہ کار کے طور پہ. ہاں، اور اسے کہا کہ جی آپ جو ہے جو ڈو یو بلیو ان دا سیلف ڈیفینس آف اسرائیل. تو اس نے کہا سیلف ڈیفینس کدھر ہے اسرائیل کا؟ اسرائیل 47 میں کدھر تھا جو میں نے بھی آپ سے کہا، 67 میں کدھر تھا، 73 میں کدھر تھا. تو اس نے کہا ہے کہ وٹ دے آر ڈوئنگ، اس نے کہا جی کہ یہ جو اینٹی سیمیٹزم ہے، اینٹی سیمیٹزم ایک قانون ہے جس کے تحت ایک آدمی اگر جو سیمائٹس کے خلاف بات کرے گا، سیمائٹس کا مطلب آپ اسرائیلی سمجھیں، ٹھیک ہے، 7 سال قید ہوگی اس کو، امریکن. تو اس نے کہا جی اینٹی سیمائٹ. اس نے کہا وٹ اینٹی سیمائٹ، آپ نے جینوسائڈ کیا، یو ہیو کلڈ 73,000 انوسینٹ پیپل ان غزہ، اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مظلوم ہیں. آپ کہاں کے مظلوم ہیں؟ پھر بڑا سخت، اتنا سخت انٹرویو تھا کہ اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھیں تو آپ سمجھتے کہ ہم تو اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. جس طرح ٹکر کارلسن نے فیس کیا اس کو، اور اس نے بالکل اس کو شٹ اپ کال دے دی اور اس کا منہ بند کر کے رکھ دیا. بے شمار اس نے باتیں کی جی، ایگریشن ایران پہ اس نے کہا حملہ، جی ایران ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اس نے کہا کدھر کیا ایران نے ٹیررزم؟ ایران کے خلاف تو آپ ہی لگے رہے ہیں، میرا ملک ہے، میرے، چونکہ ٹکر کارلسن امریکن ہے، کہتے ہیں میرا ملک ہے، میرے ملک نے اس کو 10 سال تو اس کے ساتھ لگایا، جنگ میں مصروف رکھا ہے عراق کے ساتھ. تو اور اس میں یہ ہوا کہ جناب کیمیکل وارفیئر استعمال کیے ہیں انہوں نے، تو یہ زیادتی کی ہے. پھر اس نے کہا ہے جی کہ آپ اسرائیل اور امریکہ کے تعلق کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہے جی کہ آئی ایم بلانگ ٹو امیریکا، امیریکا از مائی کنٹری اینڈ امیریکا شوڈ ناٹ گیو یو دس ایڈ، کیونکہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، یہ امریکن کے پیسے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کیوں اس جنگ میں گھسا ہوا ہے آپ کی وجہ سے، اور اس جنگ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہماری ساری ایجنسیوں نے، کیونکہ ٹکر کارلسن اس کا تعارف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ جرنلسٹ، وہ اتنا پاورفل آدمی ہے کہ ٹرمپ کا بہت بڑا سپورٹر تھا.
اور ایک ٹرمپ نے ایک بنائی تھی اس کو تنظیم ہی کہہ لیں ماگا MAGA، ماگا اسٹینڈ فار میک امریکہ گریٹ اگین. تو یہ اس کا جناب والا فرونٹ پریچر تھا اس کا. تو پھر یہ جب اس کے اگینسٹ ہو گیا انہی وجوہات پہ ہوا تو اس نے کہا جی امریکہ کو ٹرمپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ امریکی عوام کا پیسہ وہ اسرائیل پہ خرچ کرے. ٹرمپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے بچے جو ہم فوجوں میں ہیں، میرین ہیں، فوجوں میں ہیں، ان کو اسرائیل کی جنگ میں دھکیل دے. تو اس بات ونڈرفل انٹرویو. آپ کا سوال یہ تھا کہ ویسٹ کا میڈیا، تو آج کل ویسٹ کا میڈیا یہ کر رہا ہے. آپ اس میں اور ان کے دانشوروں میں جو اور ویسٹ کے سر لیڈر جو ہیں، جو سیاسی لیڈرشپ ہے ویسٹ کی، وہ دیکھیں سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ سیاسی بیان دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں کی بھی لیڈرشپ ہو. اوکے. لیکن فرق اتنا ہوا ہے کہ مغرب کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے ٹرمپ اور اسرائیل کا بالکل ساتھ نہیں دیا. صحیح. اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ وہ ان کے اپنے عوام کا پریشر تھا. آپ پیڈرو سانچیز کو دیکھیں، اسپین کے جو پریمیئر ہیں. آپ جناب اس کو میلونی کو دیکھیں، ایٹالین پریمیئر ہے. آپ اس کے بعد اس کا خود دیکھیں، یہ جو میکرون ہے جی، فرینچ پریزیڈنٹ ہے، اس کا دیکھیں. پھر ہنگری جو بہت قریب تھا اسرائیل کے، ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے میرا خیال ہے کوئی 3 ہفتے ہو گئے ہوں گے، مہینہ ہوا ہے. تو وہ جو اسرائیل کا سپورٹر تھا، لوگوں نے اس کو اٹھا کے بڑے دور مارا. اور جو نیا ان کا پریزیڈنٹ آیا اس نے آتے ہی وہ ساری کنسائنمنٹ روک دی جو اسرائیل کو جا رہی تھی، اور ملٹری پیکیج تھا. اسی طرح آپ اسکینڈینیوین کنٹریز دیکھ لیں، وہ سارے آپ سب کو چھوڑیں. آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں، انگلینڈ تو برطانیہ کا سارا کچھ ہے، چچا بھتیجا ہے یہ. تو وہ جناب والا کیئر سٹارمر بھی وہ کچھ نہیں کر سکا، اس لیے کہ پریشر بہت زیادہ تھا. تو اس طرح کا ویسٹ ٹلٹ ہوا ہے. اور یہ چیز جو ہے اس کے پیچھے ان شہداء کی قربانیوں کا اثر ہے جو غزہ میں ان معصوم بیگنوں نہتے لوگوں نے دیں. ان کی تصویریں جب وائرل ہوئیں تو ساری دنیا میں کوہرام مچ گیا. تو اس طرح سے ویسٹ کی حکومتیں جو ہیں وہ ہماری پاکستان کی حکومتیں نہیں ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں. سر پاکستان پہ آتے ہیں، یہ جو عرب قائدین تھے ان کی جو خاموشی اور جو بھیانک چہرہ دیکھا مسلم امہ نے، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسلم میں تو یہی کہوں گا کہ نبی نے کہا تھا کہ ہلاکت ہے عربوں کی. یہ ننگے سر اور ننگے پیر والے بدو بڑی بڑی عمارتیں میں بنانے میں ایک دوسرے سے باتیں لی، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. ہلاکت ہے عربوں کے لیے، تو یہی تو ہلاکت ہے. اور پھر ہوا یہ کہ جب نبی ادھر منہ کر کے بیٹھے تو ان کہنے لگے مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی. اس پہ علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں میرے نبی کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ عرب جو ہے ان کی اللہ کسی بھی قوم کو جب کوئی قیادت دیتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتی تو وہ دوسری قوم کو دے دیتا ہے. پھر عربوں کو یہی قیادت جو ہے ترکوں کے پاس چلی گئی. آپ دیکھیں سلجوق امپائر، عثمانی امپائر، دوسری امپائر، تیسری امپائر، پھر یہ جناب والا انہوں نے کیا. تو عربوں سے کسی زیادہ توقعات کا اظہار فضول ہوگا، کیونکہ وہ بیچارے اس GCC جو گلف کوآپریٹو کنٹریز ہیں، یہ جو 2 جنگیں ہوئی ہیں، پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی ہے اور دوسری 39 دن کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر بے بسی کا عالم تھا. تو اس طرح سے ایسی صورت میں وہ کوئی ایسی اسٹرینتھ گین نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ان کو فلسطینیوں کے لیے چلے مارل سپورٹ، لیکن مارل سپورٹ بھی کوئی ایسی نہیں تھی، وہ بے حسی رہے. اور جہاں تک UAE کا تعلق ہے تو UAE جو ہے وہ اسرائیل کا پروردہ ہے، وہ امریکہ کا پروردہ ہے، وہ ایران کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ اس کی مخاصمت ہے، اور ابھی جنگ میں بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس لیے ایران نے زیادہ اٹیک اس پہ کیے ہیں. سعودیہ سے بھی اس کی کشمکش ہے. اس میں اگر ان ڈیپتھ کوئی تھوڑا ان گلف اسٹیٹس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی میں ایمان کی رتی ہے یا سوجھ بوجھ ہے تو وہ قطر ہے. اور MBS بھی، MBS کا رول میں نہیں کہتا کہ MBS کا اچھا رول ہے، خاص طور پہ جب یہ لنڈسے گرام نے کہا کہ یہ اپنا
عربوں کو چاہیے، جی سی سی کنٹریز کو چاہیے، اور دوسروں کو کہ ابراہم اکارڈ پہ دستخط کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. تو ان کے ایک آفیشیل اسپوکس مین تو نہیں ہے، ان آفیشیل اسپوکس مین ہے، لیکن ان کا نام عبدالسلیم سالم اس طرح کا ہے. تو ان کا ٹویٹ فوراً آیا کہ لنڈسے گرام از نو باڈی ٹو ٹیل اس کی وٹ ٹو ڈو. تو ہمیں پتہ ہے، اور ہم جناب والا جو ہے ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے بارے میں خود پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا. اور دوسرے ہی دن ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ گئی فارن افیئر سے، انہوں نے کہا جی نو ٹو ابراہم اکارڈ انٹل دا اسٹیٹ آف فلسطین از کلیئر. اچھا سر، آپ نے بات کی مشرق سے ٹھنڈی ہوا کی، ہاں تو جی. سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب برسر اقتدار تھے تو کہا گیا کہ ایک دفعہ جب وہ کسی عرب قائد سے ملنے گے تو انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈرائیو کی، اور اب اس کے بعد ابھی جب حکومت ختم ہوئی تو بتایا گیا کہ عمران خان نے اسے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے آپ نے ایران پہ حملہ نہیں کرنا. اس طرح کی کوئی خبریں تھیں؟ مطلب جہاں تک بات ہے خان صاحب کا وزڈم، تو اللہ ہیز بیسٹورڈ اپون ہم دا ان فل وزڈم. وہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایم بی ایس کے ساتھ ہی ان کا تھا، لیکن خان صاحب کی سچائیوں اور صاف گوئیوں کی وجہ سے کبھی کبھی وہ نہیں. یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہم نے ابھی کی ہے، یہ خان صاحب کے زمانے میں انہوں نے آفر کیا تھا. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پارلیمنٹ کے لوگوں کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی وزڈم کی بات ہے. اب جہاں پہ ہم جس دلدل میں آ کے پھنسے ہیں، ہم نے کیا ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے کیا ہے، آرمی چیف جو ہے یہ بھی ساتھ تھے، ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو سب سے پہلے تو کیبنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، پھر پارلیمنٹ میں پیش کیا، کچھ نہیں کیا. لیکن سر ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی ابھی کچھ دن پہلے ادھر تھے، آرمی چیف بھی ادھر تھے، مسلسل اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی عرض کروں، میری بات مکمل ہونے کے بعد آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. اب فرض کریں کہ کسی بائی ون وے اور دا ادر امریکہ کا سعودیہ کا اور ایران کا پھڈا ہو جاتا ہے، اور ایران سعودیہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو آپ نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو تو کرنا پڑے گا. تو کیا ماسز کو آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں؟ کیا ماسز پسند کریں گے کہ ایک اسلامی ملک پہ ہماری فوج حملہ کر دے؟ اینڈ آنسر از بگ نو. نہیں پسند کریں گے، نہیں کریں گے. اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی کیا ہوا؟ سر وزیر داخلہ صاحب بھی ادھر تھے کچھ دن پہلے. کہاں پہ؟ اور ایران میں. ہاں جی. اور چیف فیلڈ مارشل صاحب بھی ادھر تھے اور بہت محنت کی، اور بہت حد تک جو دیکھیں اگر آپ اس بات کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک ایگریمنٹ کر کے ہیں تو آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ ان دو ملکوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے کم از کم، تو پھر آپ 10 چکر لگائیں گے، کیونکہ آپ پیس بروکر جو بنے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور خود بنے ہیں نا، تو آپ 10 چکر لگائیں گے کہ جی یہ کسی طرح جنگ نہ ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی باتیں جو ہوتی ہیں پہلے اسمبلی کے فلور کے اوپر لوگوں کو اعتماد میں لے کر سب کچھ کر کے جب کرتے ہیں تو اس کے رزلٹس مختلف ہوتے ہیں ان نتائج سے جو آپ بالا سارے معاملات طے کر لیتے ہیں اور اپنے عوام کو اعتماد میں لے لیتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب کہ ابھی تو آپ ڈیسپریٹ ہیں. آپ سعودیہ سے بھی منت کریں گے کہ یار کوئی اگر تمہارے اوپر میزائل آ جائے تو ریٹیلیٹ نہیں کرنا، آپ ان کی بھی منت کریں گے. ویسے تو منت چھوڑ دیں، یہ تو بالکل یہ جو مسلم امہ ہے اس کا شرادہ بکھیرنے والی بات ہے. یو اے نے تو اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. وہ تو اس میں جو ویسٹ کی خبریں کہ جناب اس جنگ کے دوران اس نے نیتن یاہو نے وزٹ کیا، آپ کو پتہ ہے دبئی کا، یو اے کیا، پھر وہ جو ان کا ہے کیا نام ہے اس کا، وہ جو موساد کا چیف ہے برنیا، اس نے وزٹ کیا. پھر یہ جو ان کا آئرن ڈوم ہے وہ انہوں نے لگایا ہے، وہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے وہاں. تو اس طرح سے یو اے کو نکال دیں تو باقی جو عرب ملک ہیں وہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی اپنا ایئر سپیس یا گراؤنڈ بیسز ان کو نہیں دینے چاہیے، امریکن ٹروپس کو کسی کو بھی نہیں دینے چاہیے. سر جتنی آئی تھی جس طرح کے مقابلہ ہوا، جیسے اس کا ریئیکشن آیا ایران کی طرف سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودین یا جو گلف کنٹریز ہیں دوبارہ اس حد تک جائیں گے امریکہ کو ساتھ لے کے حملے کی صورت؟ دیکھیں آپ نے اس میں جو باتیں دیکھی ہیں، سب سے پہلے
تو عمان نے بڑی سمجھداری کی، نہیں ہوا. اس کے بعد پھر قطر نے سمجھداری کی، اب سعودی عرب نے بھی سمجھداری کی ہے. اب یہ جو ہے نا یہ میٹر کرتے ہیں. سعودی عربیہ اس لیے میٹر کرتا ہے کہ سعودی عربیہ از دا لارجسٹ کنٹری ان دا ویسینیٹی آف گلف کوآپریٹو کنٹریز، سب سے بڑا ملک. تو ان کو اگر آپ نکال دیں پیچھے رہ جاتا کویت اور بحرین. یو ای کو تو میں نے پہلے ہی فارغ کیا. اب کویت اور بحرین جو ہے وہ ان کی کوئی اتنی بڑی شے نہیں ہے کوئی یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ یا امریکن لابی کے سامنے یا ادھر ادھر. تو وہ بھی اس جنگ کو اپنے سر سے ٹالنا چاہتے ہیں. تو لیکن جرت کا مظاہرہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا. جی سوری وی کین ناٹ آفر یو اوور بیسس، یہ سمپل ہے. تو اس طرح سے جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس قدر پریشر ایرانی قوم نے برداشت کیا، شاید ہی میں کہتا ہوں شاید ہم ہوتے تو ہم بھی نہیں کر سکتے جو پریشر. کیونکہ یہ موت کو اپنے سامنے دیکھنا اور پھر کھڑا ہو جانا اس کے سامنے، اس سے بڑا پیٹریوٹزم کہاں سے ملے گا؟ سر آخر میں صرف یہ دیکھ آپ کا جو ہے بالغ نظری جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کیا ہوگا فیوچر میں اس تنازع کو لے کے؟ اس کے دیکھیں، پہلے تو میں نے کہا تھا کہ دیر از نو سرٹینٹی ٹو اینی تھنگ. ٹھیک ہے. لیکن اب فرض کرتے ہیں امریکہ کا، امریکہ کے پاس کوئی نیگوسیشن نہیں ہوتے. امریکہ کے پاس 3 آپشن. چوتھا آپشن کو آپشن نمبر 1 کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے اوول آفس سے یہ اعلان کریں کہ جناب چونکہ اس کرائسس نے ساری دنیا کو بہت پریشان کر دیا ہے، کرائسس پیدا ہو گئے ہیں، تو فار دا سیک آف دا انٹائر گلوب میں اس کو ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ ہیرو بن جائے گا. آپشن نمبر 2 اس کے پاس یہ ہے کہ وہ کنٹینیو کرے یہ سیج. تو جب وہ کنٹینیو کرے تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ انگریزی میں محاورہ ہے، کہتے ہیں ہو ول بلنک دا فرسٹ. ہو ول بلنک دا فرسٹ کا مطلب ہے کہ 2 آدمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں تو پہلے کون پلکیں جھپکائے گا؟ ٹھیک ہے. ہو ول بلنک دا فرسٹ. تو اس میں اب کوشچن یہ ہے کہ ہو ول بلنک دا فرسٹ، امریکہ اور ایران. اب جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ٹھیک ہے آپ نے اس کو محصور کر دیا، لیکن ایران کے زمینی راستے بھی تو ہیں. بالکل ہیں. اچھا اب جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اب فرض کریں امریکن بیڑے پھر رہے ہیں، وہ کسی کورین جہاز کو روکتے ہیں، وہ کسی تائیوانی جہاز کو روکتے ہیں، وہ کسی چائنیز کو، رشینز کو، پاکستانی کو، انڈین کو، ملائیشین کو. تو وٹ از دس؟ اس کو خود امریکہ اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ پائریسی ہے. پائریسی جو ہے وہ قزاقی کو کہتے ہیں جو سمندروں میں ہوتی ہے، بحری قزاق جس طرح کے پرانے ہوتے ہیں پائریٹس. تو وہ کہتے ہیں یہ پائریسی ہے، اللیگل. تو اس میں یہ ہے کہ کیا امریکہ ملین اینڈ ریدر بلین ڈالرز افورڈ کرے گا 2-4 مہینے اور چیز رکھ کے؟ یہ آپشن نمبر 2. آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ جی ہی ول اٹیک. دیکھیں نا 3 ہی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 کہ بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل اپنے آفس میں، وائٹ ہاؤس میں وہ کہہ دے کہ جناب چونکہ اس کرائسس میں ساری دنیا کا ڈپارٹمنٹ، تو فار دا انٹائر ورلڈ میں یہ اس کو ختم کرتا ہوں. کل وہ الیکشن لڑنے اس نے نومبر میں مڈ ٹرم. ٹھیک. تو اس الیکشن میں امریکن قوم کے الیکشن آ رہے ہیں. بالکل. تو سینٹ اور جو ان کی کانگریس ہے اس میں سیٹوں کا بھی تعین ہو جائے گا کہ ڈیموکریٹ زیادہ آ رہی ہیں اور ریپبلکن زیادہ آ رہے ہیں. جو صورتحال جا رہی ہے وہ ریپبلکن کے خلاف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ کرتا ہے تو اٹ ول گیو ہم سم بوسٹ. آپشن نمبر 2 میں نے کہا ہے کہ ہی ول بی اے سی پائریٹ. بحری اور قزاق. ہاں، اور پھر یہ ہے کہ جناب پلکے پہلے کون جھپکائے گا، ایران یا امریکہ؟ تو اس کو مہینوں لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ ایران نے پیشنس سیکھ لی ہے، صبر کرنا سیکھ لی ہے. وہ کہتے ہیں جی مطلب جو عملاً کر رہے ہیں کہ جی گھاس بھی کھا کے تو گزارا کرنا پڑا تو کر لیں. تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ اٹیک کر دے. اب وہ اگر اٹیک کرے گا تو خود سی آئی اے کی رپورٹ یہ ہے کہ جو ایران ہے اس کا جو آرسنلز ہیں، جو اسلحوں کا ذخیرہ ہے، اس میں 70% موجود ہے. ایرانی وزڈم یہ ہے کہ ایران نے جتنے بھی پہلے میزائل مارے ہیں وہ سارے پرانے مارے ہیں. اس لیے کہ ان کی ایکسپائری سے پہلے ان کو استعمال کر لیں. ٹھیک. اسے آئرن ڈوم کا بیڑا غرق کیا ہے. اب ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کا ڈرون جو ہے وہ تقریباً آپ یہ سمجھیے $40 ملین کا ایک ڈرون ہے. $40 ملین. اور ایرانی ڈرون جو ہے یہ $20,000 ہے. اب $20,000 کو آپ جب جناب والا $40 ملین سے ماریں گے 40 ملین سے، تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے آپ بٹیرے کو توپ سے ماریں گے.
اچھا، تو یہ اس طرح سے جنگ کی صورت میں یہ ہے کہ میرے خیال میں اٹ ول بگ ڈیزاسٹر، کیونکہ گلف پہ بھی اٹیک آئے گا تو وہ ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے. ہمیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا پھر. مطلب ہے کہ ہاں اب یہ نہیں پتا، کبھی کبھی تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں یو ہیو ٹو جمپ انٹو اٹ. اب اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا یہ چیز جو ہے اس کے باوجود بھی وہ جیت نہیں سکتے اسرائیل. اور یہ اس صورتحال کو پھر جو باقی دنیا جو ہے نا وہ کوئی خاموش تماشا ہی نہیں بنے بیٹھے رہیں گے. اس وقت سب سے بڑے پیس بروکر یا اس وقت جو ایک بڑی طاقت ہے ابھرتی ہوئی، ایک تو زوال پذیر طاقت ہے اور ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. امریکہ اس وقت جو بھی جس طرف جا رہا ہے یہ زوال پذیری کی نشانی ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں، سر آپ آپ نہیں ابن سمجھتے خلدون کہ کو پڑھیں. امریکہ جو سپر پاور کا درجہ تقریباً کھو چکا ہے؟ نہیں سمجھنے کی کیا بات ہے، یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اب ایران دو طاقتوں کے خلاف اکیلا لڑ رہا ہے اور سرنڈر نہیں کیا اس نے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب والا. اور دوسرا یہ ہے جو ملک اب یونائٹڈ اسٹیٹ کی سپریمیسی کے خلاف ہے ان کے لیے تو اس سے اچھی لیبارٹری کوئی نہیں تھی. ہر اپنا ہتھیار وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہاں F-35 بھی گرایا انہوں نے ان کے دوسرے بھی جہاز گرائے. تو ابھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حملہ کرے گا تو سب سے زیادہ خطرے میں ان کا نیول فلیٹس ہیں امریکہ کے. ٹھیک ہے. اور وہ جناب اگر ہٹ ہو گئے تو اگر خدا نہ خاصا یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر ٹرمپ کوئی بھی پاگل پنا کر سکتا ہے. تو اگر امریکہ کے کوئی مدبرین کی رائے مانے گا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ یہی ہے کہ یو کم آن اینڈ فنش دس وار. کہ جی لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی دنیا کو، ابنائے اور رمز میں لگا ہوا ہے، تو میں لوگوں کی مفاد کے لیے جنگ کو ختم کر رہا ہوں. تو دس از اے فائنل بیسٹ آپشن اویلیبل ود امریکہ. اور جو باقی دو آپشنز ہیں they will accelerate the deterioration of United States of America. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، جناب ایس اے محمود سدوزئی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہم سے بات چیت کر رہے تھے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.